بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج آپ کے سامنے نمازوں کی شرطیں بیان کریں گے کہ نماز کی کتنی شرطیں ہیں کہ جن کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ تو نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت یعنی پاکی۔ نمبر 2 ستر عورت۔ نمبر 3 استقبال قبلہ۔ نمبر 4 وقت۔ نمبر 5 نیت۔ نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 شرطیں نماز کی ہیں۔ جب تک یہ 6 شرطیں نہ پائی جائیں تو نماز شروع ہوگی ہی نہیں۔ اب یہ 6 شرطیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہے اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو چلتے ہیں ان 6 شرطوں کی تفصیل کی طرف۔ تو سب سے پہلے نماز کی جو شرط ہے، جو 6 شرطوں میں سب سے پہلے رکھا وہ ہے طہارت۔ طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت کے لغوی معنی آتے ہیں پاکی کے، اور اس سے مراد ہے کیا؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے جائے تو نمازی کے بدن، کپڑے اور جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب طہارت، بدن کا پاک ہونا، وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے طہارت کبریٰ اس پر لازم ہوتی ہے اور کبھی طہارت صغریٰ، یعنی آدمی پر کبھی غسل جب واجب ہو جاتا ہے تو اسے طہارت کبریٰ کہتے ہیں، اور جب آدمی کو حدث یعنی ریح یا پخانہ، پیشاب یا جسم سے خون کا بہہ جانا، یہ تمام چیزیں اگر آدمی کے جسم سے نکلیں تو اس وقت میں آدمی پر طہارت صغریٰ یعنی وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے طہارت صغریٰ کی بات کر لیتے ہیں۔ طہارت صغریٰ یعنی چھوٹی طہارت کہ آدمی پر وضو واجب ہوتا ہے کہ جب تک کہ وضو نہ کر لے آدمی تو نماز اس کی پڑھنا جائز ہی نہیں ہوگا۔ تو پہلے بیان کرتے ہیں کہ وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ حضرات، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ وضو کرتے ہیں تو وضو میں بڑی بے احتیاطی کی بنا پر الٹا سیدھا وضو کر کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، جس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ ہے کہ جب تک وضو ہوتا نہیں تو اس کی نماز بھی ہوتی نہیں۔ تو وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے کہ وضو میں جو وضو کے فرائض ہیں وہ مکمل طور پر ادا ہو جائیں۔
وضو کے فرائض ہیں کتنے؟ تو آپ کے سامنے بیان کر دیں کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے فرض ہیں۔ آدمی جب تک ان فرائض کو ادا نہیں کر دیتا تو اس کا وضو مکمل ہوتا ہی نہیں۔ یہ وضو کے فرض ہیں، لیکن رہا یہ کہ کس طریقے سے ہمیں وضو کرنا چاہیے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنے دونوں بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، پھر کلی کرے، پھر ناک میں پانی ڈالے اور پھر اپنے چہرے کو دھوئے۔ اپنے چہرے کو دھونا کہاں تک ہے؟ تو ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور جو پیشانی کے بال ہوتے ہیں یعنی جو سر کے بال جہاں سے کہ عام طور پر عادتاً جمتے ہیں وہاں سے لے کر آدمی کو ٹھوڑی کے نیچے تک یہ دھونا آدمی پر فرض ہے۔ 1 مرتبہ فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی دونوں کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھوئے۔ پھر اس میں بھی کچھ لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں کہ جب کوہنیوں سمیت اپنے پاؤں کو دھوتے ہیں تو کچھ لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ ہاتھوں سے پانی اس طریقے سے بہاتے ہیں جیسے کہ آدمی کو اشارہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی لپ میں پانی لیتے ہیں اور پیچھے کو پھینک دیتے ہیں، اس میں کچھ جگہ پر پانی بہتا ہے اور کچھ پر نہیں۔ لہذا اپنے ان باؤں کو دھوتے وقت اتنا خیال رکھیں کہ کوہنیوں سمیت یہ دھلنا چاہیے، اور ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہ گئی تو آدمی کا وضو ہوگا ہی نہیں۔ تو کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنے کے بعد پھر اپنے کانوں کا مسح کرنا ہے، اور انگوٹھوں سے تو کان کے باہری سرے کا اور شہادت کی انگلیوں سے یہ اندر کے سرے کا مسح کرنا ہے کان کا، اور پھر اس کے بعد گردن کا مسح کرنا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پیٹھ سے۔ اس کے بعد دونوں پیر دھونا ہے، پہلے دایاں پھر بایاں، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ یہ اس طریقے سے آدمی کا مکمل وضو یعنی طہارت صغریٰ حاصل ہو جائے گی۔